अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर कि इन्होंने बगावत क्यों की। 21,000 फुट की बुलंदी पर PIA की एयरबस PK 805 महवे परवाज थी। इसे कराची एयरपोर्ट पर उतरना था, लेकिन इसे हुक्म मिल चुका था कि वो पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर एक और मुल्क में लैंड करे। इस जहाज में आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ समेत 198 मुसाफिर सवार थे, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, और कैप्टन सरवत हुसैन इस जहाज को उड़ा रहे थे। PTV में एक बार जनरल मुशर्रफ की बर्तरफी की खबर चल चुकी थी और दूसरी बार चलने वाली थी कि MDPDV यूसुफ बेग मिर्जा ने देखा कि एक मेजर दर्जन भर फौजी जवानों के साथ न्यूज रूम में दाखिल हो चुके हैं और जनरल मुशर्रफ की बर्तरफी की खबर को रोकने के आर्डर दे रहे हैं। इन्होंने जल्दी में PM हाउस से रब्ता किया तो फ़ोन वज़ीर आज़म के पर्सनल सेक्रेटरी ने उठाया, जिनका नाम सईद मेहदी था और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से था। उन्होंने MD से कहा कि आप हुकूमत की तरफ से जैसा आर्डर मिला है वैसा ही करें, यानी कि परवेज मुशर्रफ की बर्तरफी की खबर जो है वो चलाते रहे। आप जो दर्जन भर फौजी हैं उनसे आप ना डरें। नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज भी वही मौजूद थे। इन्होंने हकाम को इत्मीनान दिलाया कि ये एक कर्नल लेवल की बगावत है, जबकि हमारे पास वजीर आजम हाउस में नए आर्मी चीफ ज़ियाउद्दीन बैठे हैं, वो मामला हल कर लेंगे, आप फिक्र ना करें। लेकिन PTV से बार बार परेशानी भरे फ़ोन आना बंद नहीं हो रहे थे। PTV में डायरेक्टर न्यूज़ और MD को समझ ही नहीं आ रही थी कि किसका हुक्म मानना है। MDPDV ने एक बार फिर वज़ीर आज़म हाउस फ़ोन किया और उन्हें अपनी मुश्किल समझाने की कोशिश की। इस बार वज़ीर आज़म के बेटे हुसैन नवाज ने फ़ोन उठाया और कहा कि आप वैसा ही करें जैसा वज़ीर आज़म हाउस से कहा जा रहा है। अगर ऐसे में आपकी जान चली गई तो आप शहीद होंगे। MD बेग ने दोबारा कहने की कोशिश की कि आप मामले को सीरियस लें, इस तरह बात नहीं है कि हम खबर चलाते रहें, आप बात को समझ नहीं रहे हैं। लेकिन शायद अभी वज़ीर आज़म हाउस वाले इसको पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। यानी जो वज़ीर आज़म हाउस में नए आर्मी चीफ बन के बैठे हुए थे और जो सारी काबीना थी, वज़ीर आज़म और उनकी जो फैमिली सारे वहीं पर मौजूद थे, वो बात समझ नहीं रहे थे कि मुल्क में क्या होने जा रहा है। वो बस उनको PTV को उनका ख्याल ये था कि मुशर्रफ साहब बाहर हैं तो वो बाहर ही रहेंगे, उनका कोर्ट मार्शल हो जाएगा, नया आर्मी चीफ लग जाएगा और काम फिर से शुरू हो जाएगा मुल्क में। ऐसे में वज़ीर आज़म ने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जावेद इकबाल से मामला हल करने को कहा। ब्रिगेडियर जावेद इकबाल ने अपना पिस्टल निकाला और PTV पहुंच गए। वहां मौजूद मेजर 3 कोर के 111 ब्रिगेडियर से जो सारे लोग थे वो वहां से भेजे गए थे। ब्रिगेडियर जावेद ने इन्हें हथियार गिराने का हुक्म दिया। मेजर ने जवाब दिया, सर मैं 111 ब्रिगेड की कमांड में हूँ, आपकी कमांड में नहीं हूँ, और मैं वही कर रहा हूँ जिसका मुझे आर्डर दिया गया है। ब्रिगेडियर जावेद इकबाल ने अपना पिस्टल जो है मेजर पर तान लिया। दूसरे ही लम्हे सारे कमांडोज ने ब्रिगेडियर पर असला तान लिया। PTV के न्यूज रूम में मुकम्मल तौर पर स्कोर तारी था, पिन ड्रॉप साइलेंट और खौफ था। लेकिन ऐसे में 111 ब्रिगेड के मेजर ने मज़ामत से बचने का फैसला किया। इन्होंने अपने साथी जवानों को हथियार गिराने का इशारा किया। वहां पहले से मौजूद इलियट फोर्स के 15 कमांडोज ने हथियार जमा किए और इन 12-13 जवानों को एक कमरे में बंद कर दिया और मामला हल होने की रिपोर्ट PM हाउस कर दी। ऐसे में एक बार फिर चीफ की बर्तरफी की खबर चलाना थी, लेकिन अब PTV के सीनियर न्यूज कास्टर शाइस्ता जैद घबरा रही थी। लेकिन किसी न किसी तरह 6 और 6:30 के दरमियान ये खबर दोबारा टेलीकास्ट कर दी गई। खबर चली तो कुछ देर को सब समझे कि इन्होंने बगावत को रोक लिया है, लेकिन अभी तो असल गेम शुरू अब होना थी। 6:40 पर MDPDV मिस्टर बेग को एक बार फिर खबर दी गई कि सर PTV के बाहर फौज के 2 ट्रक आ गए हैं और ट्रांसमिशन रोकने का हुक्म दिया जा रहा है। अब मिस्टर बेग के लिए समझना मुश्किल नहीं रहा था कि किसका हुक्म मानना है, इसलिए इन्होंने वज़ीर आज़म हाउस दोबारा फोन करने की जहमत भी नहीं की। इसके बाद PTV पर ब्रेकिंग न्यूज 7 बजे
چلنے والی انگلش فکشن سیریز وہ 8 بجے اس کی سے چلتی تھی انگلش فکشن سیریز کی. 8 بجے کا جو تھی وار ڈرامہ اور 9 بجے کی خبر نامے کی بجائے سے ملی نگر میں چل رہے تھے. اور یہ پی ٹی وی کی تاریخ میں پہلی بار تھا کہ 9 بجے شیڈول نامے خبریں دیتے تھے ان کو سکپ کرتے تھے. اب پورے ملک میں بے چینی پھیل چکی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ ملک میں کس کی حکومت ہے اور سی ٹی وی پر اچانک نغمے کیوں شروع ہو گئے. کیا انڈیا نے حملہ کر دیا یا حکومت کا سب سہولت ہے. ریڈیو پاکستان پر سے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. ایسے میں لوگوں نے ریڈیو پر BBC نیوز کا جو ہے وہ BBC نیوز چلا لی اور اس کو سننا شروع کر دیا. اس وقت تک وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ نواز شریف کی طرف سمجھ نہیں سکی کہ جنرل مشرف درست حرکت میں آ چکا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ جنرل مشرف کو اپنی کورٹ ٹیم کے پاس پہنچنے سے روکا جائے تاکہ فوجی بغاوت سے بچا جا سکے. اس لیے انہوں نے اس سے پہلے جنرل مظفر عثمانی کو جواب جو مظفر کو جو اقدامات دیے تھے اس کو بدل دیے. ان کو کہا گیا کہ جو پرویز مشرف کے پورے پروٹوکول کے ساتھ سیاسی ایئرپورٹ سے آیا گیا انہیں واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا. اپنے عثمانی کو کال کر کے اطلاع دینا تھی لیکن اس سے پہلے جنرل مظفر عثمانی کو ایک اور اہم کال آیا. یہ کال بھی جنرل مشرف اور جنرل مشرف کے سب سے قریبی ساتھی چیف آف جنرل عزیز خان. وہ پوچھ رہے تھے کہ موجودہ صورتحال میں کیا کیا. جنرل عثمانی نے جنرل عزیز سے ہی واپس شروع کیا کہ کیا جنرل مشرف جانے سے پہلے کچھ اقدامات لے کر گئے تھے. جنرل عزیز نے جواب میں کہا ہاں بالکل لے کر گئے تھے. تو انہوں نے آگے سے کہا فلم پر عمل کیا گیا یہ جواب تھا کور کمانڈر قواسی جنرل مشرف. برحال جنرل مشرف جو مظفر عثمانی کراچی ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے اور انہیں اس دوران وزیر اعظم ہاؤس کو مقال کرتے ہوئے جس کے لیے انڈین ہاؤس کافی دیر کوشش کر رہا تھا. یہ کہا کہ وزیر اعظم کو ملٹری اسٹیٹ کی درجے تیاری کے ساتھ انہوں نے جنرل عثمانی سے کہا کہ مشرف کو پروٹوکول دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ انہیں ریسیو کر کے آرمی ہاؤس میں بند کر دیے جائے. جنرل عثمانی نے بات سن کر فون رکھا ہی تھا کہ اب مشرف کے دوسرے قریب ترین ساتھی کور کمانڈر راول پنڈی جنرل محمود کا فون آ گیا. انہوں نے پوچھا کہ اب تک کیا کیا گیا ہے. جواب تھا کچھ بھی نہیں. ظاہر ہے جو کرنا تھا ایئرپورٹ پہنچ کر ہی کرنا تھا انہوں نے. لیکن جنرل محمود کے لیے اتنا جواب کافی تھا. اب جنرل محمود عزیز خان اور شاہد عزیز تینوں جان چکے تھے کہ کراچی کو کور کمانڈر ان کے ساتھ ہیں, نئے آرمی چیف جنرل ضیاء الدین کے ساتھ نہیں ہیں. ان کو یہ سمجھ آ چکی تھی کہ وہ نئے آرمی چیف کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, وہ ان کے ساتھ ہیں. اس میں اطمینان کے بعد انہوں نے راولپنڈی میں پی ٹی وی اور دیگر جگہوں پر کنٹرول کی کارروائی جاری رکھی. جنرل عثمانی کا ان کے ساتھ ہونا بے حد ضروری تھا کیونکہ انہوں نے ہی جنرل مشرف کو ریسیو کرنے آنا تھا. وہ اس وقت جس کی ہدایات پر عمل کرتے طاقت کا پلڑا اسی طرف جھک جانا تھا. وہ جنرل مشرف کو پورے پروٹوکول کے ساتھ بطور آرمی چیف آرمی ہاؤس لا سکتے تھے اور بطور سابق آرمی چیف جیسے کہ حکم ملا تھا آرمی ہاؤس میں بند بھی کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے پروٹوکول دینے کا انتخاب کیا. وہ حادثاتی طور پر تاریخ کے ایک اہم ترین موڑ کے مرکزی کردار بن چکے تھے. وہ زندگی کے 3 اہم ترین فون بھی سن چکے تھے اور اب فون کرنے کی باری ان کی تھی. انہوں نے جنرل ملک افتخار کو فون کیا. انہیں آرڈر کیا کہ وہ اپنے دوستوں کو حرکت میں لائیں, جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے اور ایئر ٹریفک کنٹرول کا چارج سنبھال لیں کیونکہ اب اگلی جو لڑائی تھی وہ ایئر ٹریفک کنٹرول روم میں ہونا تھا. وزیر اعظم کی ٹیم مشرف کو بر وقت پہنچنے سے روکنا چاہتی تھی اور پرویز مشرف کی ٹیم انہیں بر وقت اور باحفاظت زمین پر اپنے ساتھ اترانا چاہتی تھی. ادھر وزیر اعظم ہاؤس سے بھی 2-3 اہم ترین افراد کو ایئر ٹریفک کنٹرول کے لیے احکامات مل چکے تھے. ایک تھے سول ایوییشن کے ڈائریکٹر امین اللہ اور دوسرے تھے چیئرمین PIA شاہد خاقان عباسی.
انہیں حکم دیا گیا کہ وہ کسی صورت فلائٹ PK 805 کو پاکستان کے کسی ایئرپورٹ پر نہ اترنے دیں بلکہ اسے مسقط لے جائیں۔ ساتھ ہی وزیر اعظم نے PIA چیئرمین کے ساتھ سندھ پولیس کو بھی اس چیز کا حکم دے دیا کہ آپ نے ادھر قبضہ کر لینا ہے۔ کراچی ایئرپورٹ پر IG پولیس سندھ اور ایئرپورٹ پر عملہ حرکت میں تھا۔ انہوں نے آگ بچھانے والے 3 ٹرک کھڑے کر کے رن وے بلاک کر دیا۔ یہ وقت تھا شام 6:30 بجے کا۔ پھر ریڈار روم سے فلائٹ PK 805 کے پائلٹ کیپٹن ثروت حسین کو پیغام دیا گیا کہ آپ پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پر نہیں اتر سکتے، جہاز کو مسقط یا دبئی لے جائیں۔ پائلٹ کے لیے یہ ناقابل یقین پیغام تھا۔ جہاز میں فیول صرف 20 منٹ کا باقی تھا۔ انہوں نے واپس پیغام بھیجا کہ جہاز میں اتنا فیول نہیں کہ مسقط پہنچا جا سکے۔ شاہد خاقان عباسی نے وزیر اعظم سے رابطہ کیا کہ جہاز مسقط نہیں پہنچ سکتا، جس پر انہیں نیا حکم ملا کہ جہاز کو دوسرے قریبی ایئرپورٹ نواب شاہ اتارا جائے، وہاں سے ری فیولنگ کر کے پھر مسقط لے جایا جائے۔ یہی حکم چیئرمین PIA شاہد خاقان عباسی نے واپس پائلٹ ثروت حسین تک پہنچایا۔ پائلٹ نے جہاز نواب شاہ کی طرف موڑ دیا، لیکن ان کے لیے یہ اعصاب توڑ دینے والا لمحہ تھا، اور ایسے ہی لمحات کے لیے پائلٹس کو خصوصی تربیت دی جاتی ہے۔ بہرحال اس وقت تک شاید اتنا تو وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ کچھ بھی غیر معمولی حکم ہے، مطلب معمولی حکم نہیں ہے جو ان کو ملا ہے۔ اس کی وجہ جہاز کا صرف ایک ہی مسافر ہو سکتا ہے، یعنی پرویز مشرف۔ انہوں نے پرویز مشرف کے کسی ساتھی کو الگ بلایا اور اس پر وہ ڈسکشن ہوئی۔ فی الحال ہمارے پاس یہی ڈیٹا تھا۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنے، ملتے ہیں اس کے نیکسٹ پارٹ میں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔